السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ شکیل اور آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ بحریہ یونیورسٹی میں ایگزام سیزنس چل رہا ہے تو بہت اسٹریسفل ماحول بھی ہوا ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن مجھے امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے نیکسٹ سیمسٹرز میں پروموٹ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشنز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیسیفکلی میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیشنز کے اوپر فوکس کر رہا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے ینگ جنریشن جو ہماری یوتھ ہے وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کو، میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکیڈیمک کاؤنسلنگ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جو ہمارے سینئر پروفیسر بھی ہیں میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے، اس کے علاوہ وہ یہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ مزید اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے بہت سے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ایز اے ڈین آف سوشل سائنسز بھی رہ چکے ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس، بہت سے دوسرے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ ابھی تک بھی منسلک ہیں۔ تو آپ کا تعارف کرواتی ہوں ہمارے آج کے گیسٹ ڈاکٹر سید عبدالسراج۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے میری سر تھینک یو سو مچ آنے کے لیے، اپنا ٹائم دینے کے لیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے میری تعریف بڑی اچھی کی ہے، میرا تعارف بڑا سر یہ تعریف یہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ نے اتنا کام کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، تو پہلا میرا کوشچن یہ، آپ یہاں پہ تقریباً 7+ ایئرس سے منسلک ہیں۔ جی میم۔ تو میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے آپ HOD بھی رہ چکے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں، آپ نے میری انٹروڈکشن میں جی ایکسپلین کیا کہ میں کافی اداروں کے ساتھ رہا ہوں، میں ڈین بھی رہا ہوں۔ علامہ اقبال بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں 14 لاکھ اسٹوڈنٹ تھے، اور وہاں میرا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد میں یہاں آیا 1917 میں، اچھا، اور جب سے میں ادھر ہوں تو میں اس ادارے کو ایک بڑا ادارہ سمجھتا ہوں، آرگنائزڈ، ویل گرومڈ ادارہ۔ تو میں بہت خوش ہوں، میں خود بھی یہاں رہ کر کام کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے، اور ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس ادارے میں جو میں کنٹریبیوٹ کر سکا اسپیشلی میڈیا ڈپارٹمنٹ، وہ بھی میں نے کیا۔ اوور آل میں نے اسٹوڈنٹس کا جو کلائنٹیل ہے، جو اسٹوڈنٹ انٹیک ہے، جو کیچمنٹ ایریا ہے اس یونیورسٹی کا، تو ایک تو اسلام آباد ہے، پھر اسلام آباد سے آؤٹ سائڈ جو بیسٹ لوگ ہیں تو ان کے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بحریہ بھیجا جائے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہاسٹلز ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، بلوچستان کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، KP کے لوگ ہیں، پنجاب کے جو تھوڑے سے دور لوگ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور وہ بیسٹ اچھے لوگ ہیں۔ کیونکہ میں تو خود ایک پروفیسر ریسرچر ہوں، یہ چیزیں بھی دیکھتا ہوں، تو میں اس کو بیسٹ کلائنٹیل سمجھتا ہوں۔ تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دس از اے گڈ آرگنائزیشن، کیونکہ پیرنٹس، بچے تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی ایجوکیشن کے بارے میں پیرنٹس بہت زیادہ کیئرفلی سوچتے ہیں، اور یہ یہاں جو کلائنٹیل میں دیکھ رہا ہوں over a period of this 7.5 years, I see not average but best clientele, اور they speak very well, behavior ان کا اچھا ہے، اور میں خود کلاس کو بہت انجوائے کرتا ہوں، گو کہ میں بہت ہائر اسٹڈی کو پڑھاتا ہوں۔ کبھی کبھی میری خواہش ہوتی کہ میں جونیئر کو پڑھاؤں، کیونکہ ان کے ساتھ پڑھانے کا مزہ کچھ اور ہے، وہ باتیں بہت کرتے ہیں، کوشچن بہت کرتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں، کرنے چاہیے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ان میں ایکوزیشن ہونی چاہیے۔ تو اوور آل میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بحریہ یونیورسٹی کے بارے میں۔ سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ہمارا میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ کن ایریاز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا از اے وائڈ فیلڈ؟ دیکھیں، یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ کوئی 7-8 سال ہی ہو گئے، 8 ساڑھے 8 9 سال ہو گئے ٹوٹل ڈپارٹمنٹ، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں اس ڈپارٹمنٹ نے کافی زیادہ ڈائیورسڈ ڈیولپمنٹ کی ہے کریکولم میں اور ریسرچ میں۔ آپ دیکھیں یہاں پر ٹریڈیشنل اپروچ تقریباً اس وقت پورے پاکستان میں ابھی تک ٹریڈیشنل میڈیا ٹیچنگ اپروچ ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی تھا، لیکن انہوں نے فوری طور پہ اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں،
تھنگس چینج. دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی کو یہاں کے مینجمنٹ نے بھی محسوس کیا, ہم نے بھی محسوس کیا, اور ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف گئے, براڈ کاسٹنگ کی طرف گئے, ہم جا کے آرٹ کی طرف گئے, اور ڈیجیٹل جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے اس پر زیادہ فوکس رہا ہے. اور نہ صرف کورسز لے کر آئے, ہم نے ایسے ایکسپرٹس بھی یا اپوائنٹ کرنا شروع کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکیڈیمک جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہے, جو تعلیم دینا چاہیے, جو پروفیشنلزم دینا چاہیے, جو اسکل دینا چاہیے بچوں کو اس پرٹیکولرلی نیو ایریاز میں جہاں ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, آن لائن ہے, اور نیو میڈیا ہے, اس کو بھی ہر حالت میں ہمارے بچوں کی سمجھ ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھا جائے تو اپوائنٹمنٹ ٹرینڈز بھی اب چینج ہو رہا ہے. اب بچے آن لائن جاب کر رہے ہیں, تو چونکہ اتنا سکلز ہے اس پروگراموں میں, اتنی زیادہ پروفیشنلزم, ہمارے بی ایس پروگرام دو پروگرامز ہمارے چلے, اس میں یہ ساری کیپیبلٹی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت آسانی سے جاب سیکھ کر جاتے ہیں, اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ یہاں پہ جو پروگرام چل رہے ہیں, جو کورسز چل رہے ہیں, وہ نیٹ کو بیسڈ ہے, اور وہ ان کی نیٹ کو فلفل کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ نیٹ کو فلفل کر رہے ہیں. سر, آپ نے جیسے بات کی کہ لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے میڈیا کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کورس ورک کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پریکٹیکل ورک بھی اس طرح سے کروایا جا رہا ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس طرح کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے تو ڈیجیٹل کے لیے تو آپ کو ایک ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہ تو آپ کو نہ صرف کلاس میں پریکٹیکلی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے اسٹوڈیوز آپ کے ہے, آپ کے گیجٹس ہے, ان سارے گیجٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کھیلتے ہیں, لرن کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے, تب جا کے ان کی اسکل میں امپرومنٹ آتی ہے. اینیمیشن ہے, ایڈیٹنگ ہے, جو بہت زیادہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنیک آئے ہوئے, ہمارے بچے ان چیزوں کو سمجھ رہے, کیونکہ جن پروفیسرز کو اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ریلیونٹ پروفیسر کسی فیلڈ میں نہ ہو تو ہم انگیج کر لیتے ہیں آؤٹ سائڈ سے, پروفیشن سے, فیلڈ سے ہم انگیج کر لیتے ہیں, اور ہمارا یہ بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہ بہت بہتر ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. کیونکہ ان کے پاس پروفیشنل تو کئی طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو نالج امپارٹ کرنے کی کوشش کر, پریکٹیکل بھی کرا رہے ہیں, پروفیشنلس کو بھی انگیج کر رہے ہیں, ان کے شوکیسنگ بھی کرا رہے ہیں, ان کے فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. وہ آپ یقین جانیں کہ بعض دفعہ میں خود بھی جب ان کے فیسٹیول دیکھتا ہوں, شوکیسنگ ان کے جو ورک کی شوکیسنگ دیتا ہوں, میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ یہ بچوں میں کتنی ٹیلنٹ ہے. بہت زبردست طریقے سے, پہلے سے بہت چیزیں پریپیئر کر کے, جی, لیکن آپ وہ تب بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں, اور ان کو شوق ہے, ان کو شوق ہے, بہت شوق ہے. میں تو بہت خوش بھی ہوں, امپریسڈ ہوں. ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ. سر, میڈیا اسٹڈیز تو ٹھیک ہے, مطلب کورس ورک وغیرہ یہ ساری چیزیں سائڈ, اسٹوڈنٹس یہ بھی ان کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ اس کا آگے اسکوپ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس 2 پروگرام ہیں, ایک ہے بی ایس پروگرام ہے, بی ایس میڈیا اسٹڈی, اور ایک ہے بی ایس ٹی وی براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. تو یہ 2 پروگراموں میں تقریباً کوئی 85 کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. ڈائیورسٹی ہے, تو اس ڈائیورسٹی کے ساتھ دیکھو یقیناً کہ میکسیمم کورس دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈیجیٹل میڈیا اور ٹی وی براڈ کاسٹنگ میں بہت زیادہ پریکٹیکل پروفیشنل اس پرٹیکولر ایریا, لیکن اس میں بھی ہم یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں. ٹریڈیشنل کورسز بھی ہے, پرنٹ میڈیا کے بھی ہے, جرنلزم کے بھی ہے, ریڈیو, ٹی وی, ایڈورٹائزنگ, پبلک ریلیشن, اور اب یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اس پر بھی بہت زیادہ فوکس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا ایک صرف جرنلزم تک محدود نہیں رہے, وہ بہت زیادہ, چونکہ انٹر ڈسپلنری یہ پروگرام بنتا جا رہا ہے. کچھ کمپیوٹر ہمارے اندر آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح ہم اسٹوڈنٹس ہمارے, چونکہ ہم زیادہ کنٹینٹ ڈیولپر ہے, ہم کنٹینٹ کریٹرز ہے, ہم ایڈورٹائزنگس میں بہت زیادہ بہتر ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں, پبلک ریلیشننگ ڈائنامکس کو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں.
چونکہ اس میں سے کمپیوٹر کے سکلز بھی اندر آ چکے تو یہ زیادہ پرفارم کر رہے ہیں اس وقت گلوبلائزیشن کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشنس کے حوالے سے, آن لائن جو جابس جتنے اس وقت آپ کے یورپ اور امریکن آپ کو انگیج کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیبر سستا ہے اور وہ اب سیکھ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, تو وہ آپ سے انٹرویو کر کے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. تو چلے امیجیٹلی آپ کو 60, 70, 80 ہزار 90 ہزار روپے تک آپ کو امیجیٹ آپ کی سیلری شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسڈ ایریا ہے اور آپ کو یہ نیڈ بیسڈ ہے. آپ کا پروگرامز میں کوئی 80-85 کورسز چل رہے ہیں تو اس میں میکسیمم پریکٹیکل کورس ہے. تو یہ وہ ایریا ہے جو آپ کے بچے میں اسکل انکلکیٹ کر رہے ہیں اور وہ ڈیمانسٹریٹ بعد میں وہ کر رہے ہیں. اور وہ میکسیمم یہ ثبوت ہے, یہ میں جو بات کر رہا ہوں بہت اتھارٹی کے ساتھ کروں کہ ہمارے میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی فارغ ہوئے ٹیلی ویژن, براڈ کاسٹنگ اور ڈیجیٹل, وہ سب کے سب جاب پہ ہیں اور دوسرے بھی جاب پہ ہیں. چونکہ تو لہٰذا اگر آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے جو کمیشن اسٹوڈنٹس ہے, جو ڈگری یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ یہاں پر ایک میننگ فل تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو ینگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہے اور آپ نے پڑھایا بھی ہے. ویسے تو آپ زیادہ تر ماسٹرز کی کلاسز لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کو. جی ایگزیکٹلی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اتنے عرصے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو کیا کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک آپ کو یاد ہوں, جو آپ کے فیوریٹ رہ چکے ہوں, جن کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں مزہ آیا ہو یا ریسرچ کرنے میں مزہ آیا ہو؟ میں 38 ایئر سے ٹیچنگ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور مجھے جو سارے اسٹوڈنٹ بہت پسند ہے, اور چونکہ میں اگر یہ ٹیچنگ نہ کرتا تو کوئی مزدوری کرتا, کیونکہ مجھے تو اور کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو مجھے بائی پروفیشن اور بائی پیشن اور یہ چیزیں ہے ٹیچنگ کے ساتھ, ریسرچ اور ٹیچنگ مجھے بہت پسند ہے. مجھے بہت کریز ہے ٹیچنگ سے, تو لہٰذا مجھے تو سب پسند ہے. جو بچہ کام نہیں کرتے میں اس کو کام پہ لگا دیتا ہوں. تو اوورآل مجھے پسند ہے, سارے بچے پسند ہیں جو میرے ساتھ ریسرچ بہت کلوزلی کر رہے ہیں. اسپیشلی لڑکیاں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں رجحان ان میں بہت ہارڈ ورکنگ کی ہے. لڑکے بھی ہے لیکن لڑکیوں کی جو ایک سیریسنس ہے اور ہارڈ ورکنگنیس ہے تو میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. تو میں ریسرچ بھی ان کے ساتھ کرتا ہوں تو ان میں بہت زیادہ انکوزیشن ہے, ان میں بہت زیادہ نالج کے لیے تلاش بہت زیادہ ہے. لڑکوں میں بھی ہے, یہ نہیں میں ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ رجحان میں لڑکیوں میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں, بچیوں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ اچھی باتیں ہیں. بالکل اچھی باتیں ہیں. اور بہت زیادہ ہمارے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کے بارے میں آج کل تھوڑی سی اس طرح میڈیا اوپینین, لیکن نہیں, میں مایوس نہیں. ہمارے بچے انٹیلیجنٹ ہیں, بالکل بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. اور آپ ان کو تھوڑا سا اچھے پرسپیکٹو پہ ڈالیں, اچھے راستے پہ ڈالیں, ان کو کوئی تھوڑا سا ایک سیریس نالج کے حوالے سے ان کو راستہ دکھائے نا, تو وہ شوق رکھتے ہیں. پھر وہ شوق سے چیزیں, آپ یقین جانے بعض ایسے ٹاپک کو میرے سامنے لاتے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں آپ یہ کہاں سے نکالتے. کہتے سر اس وقت امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, یورپ میں یہ, وہ کہیں دیکھتے. دے آر گڈ سٹیزنز, یہ اس وقت گلوبل سٹیزنز بھی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ دنیا کی نالج کو یہ دیکھتے ہیں, آن لائن دیکھ رہے ہیں. اور آپ یقین جناب کے ساتھ جب میرے ساتھ کوئی پروپوزل ڈسکس کرتے ہیں, بعض تو میں حیران ہو جاتا ہوں, ایسی باتیں میرے ساتھ کرتے, ایسے ٹاپکس لاتے ہیں, ایسے کنسیپٹس میرے ساتھ ڈسکس کرتے کہ میں خوش بھی ہوتا ہوں. اور میں اسے بتاؤں مجھے اور بھی میں اندر سے ان سے بھی بہت لرن کرتا ہوں آج کل. سر اسی سے متعلق میں آپ سے, میرا آج کا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہے نیو آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ آپ بتاؤں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے طریقے سے ریسرچ بھی ہو رہا ہے ہمارا بی ایس میں. ان ایریا میں تھوڑا سا ذرا اضافہ کر رہا ہوں. اس ایریا میں بھی ہم زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اور لوگ بھی کریں تو ہم کیوں نہ کریں. تو لہٰذا اس چیز کو ہم نہیں دیکھیں کہ یہ آسان ٹاپک ہے تو ہمیں ریسرچ کریں. نو, ہم انتہائی چیلنجنگ ایریا میں بھی ریسرچ کر رہے ہیں, ایم ایس لیول پہ اور پی ایچ ڈی میں تو انتہائی کریٹیکل ریسرچ کریں تاکہ ہم کوئی نئی چیز کو ڈیولپ کر سکیں, کوئی تھیری کو ڈیولپ, کوئی نالج کو ڈیولپ. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بی ایس لیول پہ یہ ریسرچ بھی لیتے رہتے, کورس ورک بھی کرتے اور ریسرچ بھی لیتے ان لیو آف. تو
یہ آپ یقین جانیں کہ ہمارا BS لیول کا ریسرچ بھی ہمارے کسی طریقے سے کسی ہائر ریسرچ سے وہ بھی کم نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز ضرور دے رہا ہوں کہ جب آپ یونیورسٹی آئے ہیں تو یونیورسٹی میں صرف میمورائز چیزوں کو نہ کریں, آپ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں, اور چونکہ آپ نے یہاں سے ہی یہ وہ سیٹ ہے, لرننگ سیٹ ہے جس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہ جس بینچوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ بہت معمولی نہ سمجھیں, یہ آپ کی زندگی کے ہمیشہ کے لیے یاد ترین بینچز ہے, یہ کبھی بھولنے والے نہیں ہیں, یہ مقدس ہے, اور اس کی بہت زیادہ خیال کریں, اپنی تعلیم پہ بہت توجہ دیں. تعلیم ایکسپینسو ہے, اپنے ماں باپ کے پیسوں کا بھی خیال کریں اور میننگ فل تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بنائیں اور بہترین پروفیشنل بنیں, ارن کریں اور نام کمائیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ اٹس ٹرولی این آنر فار اس کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنا نالج شیئر کیا اور آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ایڈوائس دی. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کا شو اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ٹیون ان رہیے گا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایڈمیشنز اوپن ہونے والے ہیں www.behria.edu.pk پر جلد ہی ایڈورٹائز کیا جائے گا, تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.